دنیا کے دوسرے بلند ترین پہاڑ K2 کے بیس کیمپ کونکورڈیا تک پہنچنے کے لیے آپ کو گلگت بلتستان میں 10 دن پیدل چلتے ہوئے 3 گلیشیئر عبور کرنا ہوں گے۔ پھر آپ دنیا کے دوسرے سب سے بڑے پہاڑ K2 کے دامن یعنی بیس کیمپ میں پہنچ جائیں گے، جو اصل سفر کی شروعاتی سیڑھی سمجھی جاتی ہے۔ یہاں پہنچنے کا کوئی آسان طریقہ نہیں ہے۔ یہ دنیا کے ان چند مقامات میں شامل ہے جہاں آپ پہاڑوں کے بیچ میں ہی دفن ہو سکتے ہیں۔ موت کی یہ وادی بے انتہا خوبصورت بھی ہے، اور اس کی خوبصورتی کا راز اس کا دور دراز ہونا ہے۔ K2 کے بیس کیمپ سیاحت کرنے صرف جنونی لوگ ہی جاتے ہیں، اور اسی طرح دنیا کے چند اور بھی سیاحتی علاقے ہیں جہاں جانا ہر سیاح کے نہ تو بس کی بات ہے، اور نہ ہی ہر سیاح اتنا بہادر ہوتا ہے جو دنیا کے نئے رنگوں، نئے کناروں، نئے پانیوں اور سمندروں تک پہنچ جائیں۔ K2 کے بیس کیمپ کی طرح سعودی عرب کا ربع الخالی علاقہ اپنی ویرانی سے کسی بھی سیاح کے چھکے چھڑوا سکتا ہے۔ اسے خاموشی کا گھر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ زمین پر ریت کا سب سے بڑا رقبہ اور انتہائی خالی علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ اگر فرانس، بیلجیم اور نیدرلینڈ کو ملایا جائے تو جزیرہ نما عرب کا یہ علاقہ اس سے بھی بڑا ہوگا۔ یہاں ریت کے ٹیلے ایفل ٹاور سے بھی بلند ہیں، جن کی اونچائی 300 میٹر سے زیادہ ہے اور یہ سینکڑوں کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں۔ پیرس کا ٹاور تو اپنی جگہ مضبوطی سے کھڑا ہے، لیکن ریت کے یہ ٹیلے ہر سال 30 میٹر تک تیز ہواؤں کی وجہ سے اپنی جگہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ آسٹریلیا کا کیپ یارک بھی ایک ایسا علاقہ ہے جہاں جانے کے لیے سیاح کے پاس ایک مضبوط دل ہونا انتہائی ضروری ہے۔ آسٹریلیا کو ایسے ملک کے طور پر جانا جاتا ہے جہاں کئی ویران علاقے موجود ہیں۔ اس ملک کے انتہائی شمال میں جانے کے لیے آپ کو 4 ویل ڈرائیو والی جیپ میں سفر کرنا ہوگا، جس کا سفر شاید آپ کے جبڑے تک ہلا کر رکھ دے۔ یہاں جانے کے لیے آپ کو کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ کئی دن تک طے کرنا ہوگا۔ اس سفر میں مگر مچھوں سے بھری جھیلیں عبور کرنی ہوں گی، خطرات سے لڑنا ہوگا، اور آپ کا انعام یہ ہوگا کہ آپ کو ایک پتھریلا ساحلی علاقہ دیکھنے کو ملے گا، اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ ایسے علاقے دیکھنے کے شوقین ہیں وہ دیکھتے ہیں اور نئے سے نئے ریکارڈز بھی اپنے نام کرتے ہیں۔ کینیڈا کے دوسرے سب سے بڑے نیشنل پارک میں شاید سب سے کم لوگ جاتے ہوں گے۔ 80 ڈگری شمال میں الزمیر جزیرے پر یہ شمالی امریکہ کا انتہائی شمال کا مقام ہے، جسے کیپ کولمبیا بھی کہا جاتا ہے، جہاں سردی کی وجہ سے سیاحوں کو ہمیشہ اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈال کر رکھنا پڑتے ہیں۔ قریب کے گاؤں سے یہاں چارٹر طیارے پر آنے کے لیے آپ کو 32,000 کینیڈین ڈالر خرچ کرنا ہوں گے۔ اس پارک میں سڑکوں یا درختوں جیسی کوئی سہولت نہیں ہے، لیکن یہاں قطبی ریچھ اور خوبصورت پہاڑ آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوں گے۔ دنیا کا انتہائی شمالی مقام قطب شمالی ہے۔ اسے بعض لوگ سینٹا کلاس کا گھر بھی کہتے ہیں۔ جنوبی قطب کے مقابلے قطب شمالی میں کوئی زمین نہیں ہے، اور جہاں آنے والے سیاح پانی پر ہی چلتے ہیں۔ ادبی تاریخ میں روبنسن کروسو کو سب سے معروف لیکن تنہا ترین کردار کہا جاتا ہے۔ ان کے نام پر بنایا گیا جزیرہ بھی اتنا ہی تنہا اور مشہور ہے۔ یہ جنوبی امریکہ کے ساحل سے تقریباً 670 کلومیٹر دور ہے۔ اسے 1704 میں تب دریافت کیا گیا جب الیگزینڈر سیلکرک نے اپنے بحری جہاز کے کیپٹن سے لڑائی کے بعد مطالبہ کیا کہ انہیں اس ساحل پر اتارا جائے۔ وہ یہاں تنہا 4 سال تک رہے۔ آج بحر الکاہل کے اس جزیرے پر تقریباً 500 لوگ رہتے ہیں، اور یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ایمیزون کے دریا کو دنیا کا سب سے بڑا دریا کہا جا سکتا ہے، لیکن کچھ سال قبل تک یہ معلوم نہیں کیا جا سکا تھا کہ اس کا پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ سن 2001 میں نیشنل جیوگرافی کی ایک سروے ٹیم نے GPS کی مدد سے اس کا پتہ لگایا۔ یہ مقام جنوبی پیرو میں واقع ہے۔ یہ لیما سے 700 کلومیٹر دور، جبکہ دریا کے دہانے سے 3000 کلومیٹر دور ہے۔ اگر آپ اس چیز کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ روس کتنا بڑا ہے تو جزیرہ نما علاقے کام چٹکا کو تصور کریں، جس کی شمالی مشرقی ساحلی پٹی ماسکو سے زیادہ لاس اینجلس کے قریب ہے، جہاں ارد گرد لاوے سے بھرے میدان ہیں۔ جس جگہ کو روس چاند پر جانے کے لیے تجربات کے لیے استعمال کرتا رہا، وہ بھی دراصل یہی جگہ ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہاں جانے کے لیے 6 مہینے لگتے تھے، لیکن آج کل ماسکو سے 11 گھنٹے کی پرواز کے ذریعے یہاں پہنچا جا سکتا ہے، اور یہاں بھی دنیا کے بہت کم سیاح آتے ہیں۔